अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान इकबाल। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करते हैं शक्करगढ़ से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहसील शक्करगढ़ हल्का PP 47 के तमाम ओहदेदारान की गाँव संगरा आमद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी रुकन चौधरी महमूद अहमद संगरा ने वालिद मोहतरम के 40वें के ख़त्म पाक में शिरकत फरमाई। इसके अलावा ख़त्म पाक में तहरीक लब्बैक शक्करगढ़ के सरपरस्त आला इलामा अनवर मजददी ने खूबसूरत बयान किया और ख़त्म शरीफ के बाद तमाम ओहदेदारान ने महमूद अहमद संगरा के साथ सियासी महाज पर भी गुफ्तगू की। आखिर पर सब ने चौधरी महमूद अहमद संगरा के वालिद मोहतरम के लिए बख्शिश की दुआ की और अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मुकाम आला अता फरमाए। हम सबको दीन उम्मतीन का पक्का सच्चा खादिम बनने की तौफीक अता फरमाए। और अब रुख करते हैं फूलनगर का। सिटी प्रेस क्लब फूलनगर के कैमरामैन रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। जमील अंजम के बेटे जैन जमील रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। शादी की तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। इस मौका पर उम्मीदवार बल्दिया चेयरमैन राना तनवीर ने कहा कि पूरा शहर कदीम जोहड़ा की शक्ल इख्तियार कर गया। इस मौका पर मारूफ सहाफ़ी मलिक अब्दुल रज़ाक डॉक्टर लतीफ़ ने भी शिरकत की। और अब रुख करते हैं ओकाड़ा का। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस से मुआहिदा हमारे लिए एजाज़ की बात है। हम एक ऐसे इदारे से मुआहिदा कर रहे हैं जिसको मुल्की और बैनुल-अक़वामी तौर पर करप्शन फ्री इदारा होने का एजाज़ हासिल है। इन ख्यालात का इजहार किप्स कॉलेज के डायरेक्टर जाहिद चौधरी और प्रिंसिपल इनवारुल हक ने मोटरवे नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस शहबाज आलम और कॉलेज की इंतज़ामिया के दरमियान किप्स कॉलेज के मुआहिदे के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके तहत तमाम मोटरवे पुलिस के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के बच्चों को 50% और शुहदा के बच्चों को 100% फ़ीस में रायत दी जाएगी। सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस शहबाज आलिम ने तलबा को खुसूसी हदायत देते हुए कहा कि दौरान ड्राइविंग हेलमेट और साइड वाले शीशों और इंडिकेटर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि हादसात से बचा जा सके। इन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में तेज़ रफ्तारी, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से हज़ारों नौजवान अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं। तकरीब के अख्ताम पर सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस शहबाज आलम ने मोटरवे पुलिस की तरफ से प्रोफेसर हजरात और तलबा में तहाइफ भी तकसीम किए। they consider us for the purpose of MOU। उन्होंने हमें oblige किया, हमारे एम्प्लॉइज़ को, और स्पेशली जो हमारे मार्टर्स हैं, वो लोग जो दौरान ड्यूटी आप लोगों की हिफाजत करते हुए उन्होंने अपनी जान की बाजी हारी है या उस ड्यूटी के रास्ते में वो शहीद हुए हैं, तो उनके लिए इन्होंने जो पैकेज हमें दिया, आई एम रियली थैंकफुल एंड इट्स रियली एडमायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर आवर डिपार्टमेंट। इट्स रियली अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। और अब रुख करते हैं तांदलिया वाला का। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में बैनुल-अक़लियाती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तकरीब में साबका डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर राना मुनव्वर अहमद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट को ग्रेजुएट कॉलेज तांदलियावाला में बैनुल-अक़लियाती तकरीबात के दूसरे रोज़ एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए के मौजू पर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अमजद की ज़ेर सदारत सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी प्रोफेसर राना मुनव्वर अहमद खान साबिका डायरेक्टर कॉलेज फैसलाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि आज मुसलमान भर सदाकत और अदालत और शजाअत का सबक पढ़ लें और गिरफ्तार के साथ साथ किरदार के गाजी भी बन जाएं तो दुनिया की दोबारा क़यादत मिल सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अमजद ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की तमाम कौमें मिलकर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को मजहबी, सियासी, लसानी, फ़िरकाबंदी और ज़ात पात के निज़ाम को छोड़कर इमाम कायनात की पैरवी में यकजा होने से तमाम मुश्किलात दूर हो सकती हैं। सेमिनार से प्रोफेसर मज़हर नियाज़ी, हाफिज़ खुबैब जाहिद, प्रोफेसर मोहम्मद सलीम सादिक और हाफिज़ मोहम्मद इस्मार नईम, प्रोफेसर नवीद ज़िया, प्रोफेसर उबैदुर रहमान और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। कलाम इकबाल, उर्दू मुबाहिसा, पंजाबी टाकरा और ज़हनी आजमाइश के मुकाबले जीतने वाले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज ओकाड़ा, सुपीरियर कॉलेज DPS, गवर्नमेंट कॉलेज मामू कांजन और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तांदलेवालिया के तलबा में इनामात तकसीम किए गए। और अब रुख करते हैं आरिफ वाला का। मियां जाकिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अंजुमन ताजरान आरिफ वाला का एक और एजाज़ चीफ एग्जीक्यूटिव मरकज़ी अंजुमन ताजरान आरिफ वाला मोहम्मद हुसैनी को आल पंजाब सराफा एसोसिएशन का भी चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। लाहौर में आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जनरल इजलास में सदर हाजी हारून
چاند نے اعلان کیا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ عارف والا شہر کی تمام تاجر برادری سمیت پنجاب بھر کی صرافہ ایسوسی ایشن کا آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز حاجی محمد ہارون چاند کے اس فیصلے کو سراہا اور نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے صدر آل پنجاب صرافہ ایسوسی ایشن افتخار حسین کھاری، سیالکوٹ کے جنرل سیکریٹری شیخ جاوید اقبال نے محمد حسین کو آل پنجاب کا چیف ایگزیکٹو بننے پر مبارکباد پیش کی اور نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ پاکستان حاجی رانا محمد اقبال کی تاج پوشی بھی کی گئی۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان رائٹرز کلب اور لیڈیز چیپٹر نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے منفرد اور مقبول روایتی پروگرام ایک شخصیت ایک شام محترمہ ڈاکٹر سیارہ کے نام منعقد کی، جس میں ڈاکٹر سیارہ کو ان کی خدمات اور جرت کو سراہتے ہوئے اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر سیارہ کو قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان اور ایران کے شاہ اور فاطمہ جناح سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہے۔ انہوں نے 1965 میں کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں شعبہ خواتین کا افتتاح کیا تھا۔ پاکستان رائٹرز کلب اور لیڈیز چیپٹر کے سابق صدر فیض النجدی نے ایک شخصیت ایک شام کا باقاعدہ آغاز کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریاض سعودی عرب میں موجود ان پاکستانیوں کو خدمات اور محنت کو خراج تحسین پیش کیا جائے، جنہوں نے پیشے بہا محنت کر کے اپنا اور اپنے ملک کا پاکستان کا نام روشن کیا۔ محترمہ ڈاکٹر سیارہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سابق سفیر پاکستان مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ اور اب رخ کرتے ہیں سیون شریف کا۔ نظام الدین گھمبیر کی رپورٹ کے مطابق خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے حکومت سندھ کے محکمہ ترقی نسواں کے جانب سے انسٹیٹیوٹ آف سندھ الاجی جام شوروں میں خواتین کے ہاتھ سے بنائی گئی گھریلو استعمال کی اشیاء کی نمائش کی گئی۔ اس موقع پر ترتیب اور محکمہ وومن ڈیولپمنٹ جام شوروں کے زیر اہتمام سیمینار اور نمائش کا باقاعدہ انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 جام شوروں علی ذوالفقار میمن نے افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں پیر حسام الدین راشدی ایڈیٹوریم میں اقتصادی ترقی میں خواتین کا کردار کے عنوان سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ADC 1 جام شوروں علی ذوالفقار میمن نے کہا کہ خواتین معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، یہ ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت تک معاشی طور پر ترقی نہیں کرے گا جب تک عورت کو اس کی جرت اور عزت نہیں ملے گی۔ خواتین کو انسانی حقوق کی بنیاد پر اہمیت دی جائے اور خواتین کی معاشی مدد کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے پروگرام جاری ہیں، وہ سماجی تنظیموں کے تعاون سے چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دستکاری کی آج نمائش کے انعقاد کا مقصد خواتین کو اپنے مصنوعات کی فروخت کے لیے مارکیٹ تک براہ راست رسائی فراہم کرنا ہے، جس سے محنت کش خواتین کو فائدہ پہنچے گا۔ قبل ازیں محکمہ ترقی نسواں کے حیدرآباد ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر عاشق حسین کلہو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد خواتین کے آگاہ سے حقوق کو آگاہ کرنا ہے۔ خواتین کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں کسی جگہ اور کسی سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اور اب آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے۔ ستمبر 1981 کو سندھ میں پولیس میں بطور سپاہی بھرتی ہو کر 40 سال سے زائد عرصہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو وفد کرتے ہوئے سب انسپیکٹر کے عہدے پر فائز سب انسپیکٹر طفیل جٹ اب ہم میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طفیل احمد جٹ ولد نیاز احمد جٹ 10 ستمبر 1981 کو سندھ پولیس میں بطور سپاہی بھرتی ہو کر 40 سال سے زائد عرصہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو وفد کرتے ہوئے سب انسپیکٹر کے رینک کے عہدے تک ترقی پائی۔ اس دوران عرصہ دراز کھائی تھانے پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ گزشتہ روز دوران ڈیوٹی اچانک طبیعت ناساز ہوئی۔ اس دوران قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ SSP سانگڑ ڈاکٹر فرغ علی کو جب یہ افسوسناک اطلاع موصول ہوئی، غم اور پریشانی کی اس گھڑی میں SSP سانگڑ ڈاکٹر فرغ علی کو جب یہ افسوسناک اطلاع موصول ہوئی، غم اور پریشانی کی اس گھڑی میں SSP سانگڑ ڈاکٹر فرغ علی اپنے جوان کے ورثاء کو نہ بھولے۔ فوری طور پر DSP محمد آصف آرائیں کی سربراہی میں پولیس کے وفد کو مرحوم طفیل احمد جٹ کے ورثاء سے اظہار افسوس، اظہار یکجہتی اور مرحوم جوان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیغام کے ساتھ روانہ کیا۔ اور اب رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق سیکریٹری فارسٹ ساؤتھ پنجاب سرفراز مگسی کی زیر صدارت DC آفس بہاول نگر کے کمیٹی روم میں رمضان بازاروں کے قیام اور گندم کی خریداری کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، اسسٹنٹ کمشنر ارشد ویرک، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ سیکریٹری ساؤتھ پنجاب نے ضلع بہاول نگر میں قائم رمضان بازاروں میں اشیاء خورد و نوش کی دستیابی، آٹا، چینی، ایگریکلچر، فیئر پرائس شاپس کے سٹالز کے قیام اور اشیاء ضروریہ
مہیا کی دستیابی کے حوالے سے آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے بہاول نگر ضلع میں گندم کی خریداری کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ بھی لیا، اور اس موقع پر انتظامی افسران نے ضلع بھر میں رمضان بازاروں کے قیام اور اشیاء خورد و نوش کی مقررہ نرخ پر فروخت اور گندم کی خریداری کے حوالے سے آگاہی بھی دی۔ اس موقع پر گندم خریداری کے انتظامات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں امسال گندم خریداری کا ہدف 3,40,000 میٹرک ٹن مقرر کیا گیا اور ضلع میں 22 گندم خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نیز حکومت نے گندم کا نرخ 2200 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، بعد ازاں سیکریٹری فارسٹ ساؤتھ پنجاب سرفراز مکسی نے رمضان بازاروں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، اسسٹنٹ کمشنر راشد، متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں تنگوانی بخشا پور کا۔ احسان ملک کی رپورٹ کے مطابق بخشا پور میں پی پی ایچ برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ زور گھڑ کے قریب پی پی ایچ آئی کی زبون حال ہسپتال کی عمارت کا افتتاح کیا، جس میں مہمان خصوصی خاص ریجنل ڈائریکٹر لاڑکانہ عمر بشیر باجوہ، مہمان خصوصی سابق ضلعی ناظم سلیم جان مزاری تھے، جبکہ ڈسٹرکٹ مینیجر ثناء اللہ منگی اور ڈسٹرکٹ نیوٹریشن آفیسر عبداللطیف شاہ، مانیٹرنگ ایگزیکٹو آفیسر ضیاء الرحمان مستوئی، میڈیکل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور میڈیکل ہیڈ کوارٹر آفیسر عبدالجبار عبدالوحید سومرو، جبکہ ڈاکٹر ملک اور دیگر نے شرکت کی۔ تاہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہیلتھ آفیسر پروفیسر ڈاکٹر گلزار احمد تانیو اور ڈسٹرکٹ ویکسی اور نیشن سپرنٹینڈنٹ سید افتخار شاہ اور دیگر نے بتایا کہ پی ایچ ہسپتال کشمور اضلاع میں 41 سینٹر قائم کیے گئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہسپتالوں کی نگرانی میں ہر قسم کے علاج کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی پی وی آئی کے لیے سینٹر میں عملہ موجود ہے، جس سے علاقہ مکین دور دراز علاقوں اور بڑے شہروں میں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے قائم مراکز پر علاج کروا کر اپنی پریشانی ختم کر سکتے ہیں۔ اور اب رخ کرتے ہیں فاضل پور کا۔ راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق سردار ابرار خان درشق میونسپل کمیٹی فاضل پور وارڈ نمبر 8 محلہ نزد ریسٹ ہاؤس کے رہائشی معروف سماجی شخصیت امان اللہ محسر کی وفات پر ان کے احسال ثواب کے لیے منعقد قرآن خوانی میں ان کے بیٹے عابد حسین محسر کی دستار بندی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر عابد خان گوپانگ بھی ہمراہ ہیں۔ اور اب آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، دیپالپور میں خوفناک ٹریفک حادثہ۔ تھانہ سٹی کی حدود میں پل مرزا کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک شخص حادثے کے نتیجے میں جاں بحق جبکہ ایک زخمی۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت علی رضا کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق ہونے والے شخص پاک پتن کا علاقہ اڈا بامنی کا رہائشی ہے اور لاش کو ڈی ایچ کیو ہسپتال دیپالپور میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مزید تفتیش جاری ہے۔